السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج پھر ایک بار ہم آپ لوگوں کے سامنے حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کا ایک بیان پیش کرتے ہیں، جس بیان کے اندر حضرت قاری صاحب نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کی سوانح حیات پر روشنی ڈالی ہے اور آپ کی زندگی کے چند واقعات سنائے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حضرت قاری صاحب کے اس بیان کو پورا سماعت فرما کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، الأول هو الله والآخر هو الله، الظاهر هو الله والباطن هو الله، قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله، الخالق لجميع المخلوقات هو الله، الرازق لجميع المرزوقات هو الله، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا محمد، أنا أحمد، أنا العاشر وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور ہم سب کے بڑے یہاں جو موجود ہیں، سب سے پہلے یہ آج کی رات بہت مبارک رات، اور یوں کہہ دو کہ یہ مہینہ اللہ کی قسم اتنا مبارک مہینہ، اسی مہینے میں ہمارے نبی بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی، اور اسی مہینے میں ہمارے نبی کا جانا بھی اور آنا بھی مبارک۔ ساتھ میں بولے، آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک۔ یہ میں نہیں کہتا، خود ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین مزمل و مدثر طہ و یاسین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: حیاتی و مماتی خیر لکم۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد رسول اللہ، آواز نہیں آ رہی، ساتھ میں بولے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا آنا بھی مبارک اور بولو میرا جانا بھی۔ اور ہم خواجہ کے دربار میں ہیں، ایک بات بالکل سمجھ کر سمجھے جو قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اگر نبی نہ ہوتے تو شاید میرے اور آپ کو کسی کو نجات نصیب نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، چوتھا پارہ، اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم
منها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے سارے بندے اور بندیاں جہنم کے کنارے کھڑے ہوتے, یہ محمد کا صدقہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے صدقے ہم یہاں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی کی محبت نصیب فرمائے. میرے پاس جو وقت دیا گیا ہے اللہ ان سب حضرات کو اور ذمہ داران کو جزائے خیر نصیب فرمائے. مجھے بہت پیاری بات آپ کے سامنے رکھنا ہے تاکہ ہم یہاں سے جائیں تو انشاءاللہ اپنے دل میں پیارے نبی کی محبت لے کر جائے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. بہت پیاری بات آپ کے سامنے کرنا ہے. آپ سب کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا, اور وہ پیدا فرمانے کا انداز کیسا تھا؟ وہ پیدا فرمانے کا انداز کیسا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح ڈالی اور حضرت آدم کے بدن میں جان آ گئی. بولو سبحان اللہ. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من طین فاذا سویت ونفخت فیہ من روحی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا اور میں نے اس میں روح ڈالی. بھائی روح ڈالنے والا کون؟ اللہ. مجھے اس وقت جو بات کرنا ہے, حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اب حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے پیدا فرمایا, حضرت آدم فرماتے ہیں میں نے سب سے پہلے 6 چیزوں کو دیکھا. آج ہم یہ 6 چیزیں یاد کر کے جائیں گے. بولو انشاءاللہ, یعنی آواز سے بولو نا انشاءاللہ. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میری آنکھیں کھلی, مبارک آنکھیں کھلی, اللہ نے کھولی. میں نے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ 6 چیزوں کو دیکھا. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میں نے اللہ کا عرش دیکھا. بولو سبحان اللہ. کیا دیکھا؟ اللہ کا عرش. اور اللہ کا عرش ہے قرآن پاک میں 16ویں پارے میں اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. پورا مجمع ان سب باتوں کو یاد کرے. حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 1 بولو کیا دیکھا؟ اللہ کا. نمبر 2 حضرت آدم فرماتے شروع میں نے 6 چیزوں کو دیکھا. سب سے پہلے اللہ کا عرش دیکھا. نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا. بولو سبحان اللہ. اور صرف آسمانوں کو دیکھا نہیں بلکہ آسمانوں کا میں نے دورہ کیا, چکر لگایا. اور ہم سب کو معلوم ہے آسمان کتنے ہیں؟ یعنی بولو نا آسمان کتنے ہیں؟ 7. اللہ نے فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے نمبر 2 میں نے 7 آسمانوں کو دیکھا. اچھا نمبر 3 پر سبحان اللہ کہتے کیونکہ حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم نمبر 3 میں نے جنت کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم جاؤ جنت میں جاؤ. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمْ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. حضرت آدم فرماتے نمبر 3 میں نے کیا دیکھا؟ جنت کو دیکھا. حضرت آدم فرماتے ہیں نمبر 4 میں نے جنت کے درختوں کو اور پتوں کو دیکھا. اب آپ سوچتے ہوں گے جنت کا درخت, بھائی درخت تو ہم بھی بہت سارے دیکھتے ہیں لیکن ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا جنت کا درخت کیسا ہوگا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے کو دوڑاتا رہے 100 سال تک گھوڑے کو دوڑائے مگر جنت کے درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. بولو سبحان اللہ. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا, اللہ نے فرمایا مدھامتان پڑھو فبأي آلاء
آلاء ربکما تکذبان۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے آنکھوں کو کھولا 6 چیزوں کو دیکھا۔ ابھی تک آپ نے 4 چیزوں کو سنا۔ نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا، نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا، نمبر 3 جنت کو دیکھا، نمبر 4 جنت کے درختوں کو دیکھا۔ حضرت آدم فرماتے نمبر 5 میں نے حوروں کو دیکھا، اللہ نے کچھ حوروں کو میرے پاس سے گزارا۔ حضرت آدم فرماتے میں نے حوروں کو دیکھا، اور ہم سب کو معلوم ہے جنت میں حور، ارے بولو نا جنت میں حور، اللہ نے فرمایا وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ۔ آخری بات سننا، نمبر 6 جو حضرت آدم نے سب سے پہلے 6 چیزوں کو دیکھا، نمبر 6 حضرت آدم فرماتے میں نے فرشتوں کو دیکھا۔ بولو میں نے، اور صرف فرشتوں کو دیکھا نہیں بلکہ سارے فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا۔ حضرت آدم فرماتے سارے فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا۔ قرآن کریم میں لکھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے فرشتوں کو حکم دیا حضرت آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے بولو حضرت آدم کو۔ اب آپ صرف توجہ سے سننا، جو وقت ہمیں ملا ہے بہت قیمتی وقت ہے اور بہت مبارک رات ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ حضرت آدم نے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ 6۔ آپ لوگ انگلی پر گنتے جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا، بولو سبحان اللہ۔ نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام نے 7 آسمانوں کو دیکھا، بولو سبحان اللہ۔ نمبر 3 حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کو دیکھا، بولو سبحان اللہ۔ نمبر 4 حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے درختوں کو دیکھا، بولو سبحان اللہ۔ نمبر 5 حضرت آدم علیہ السلام نے حوروں کو دیکھا، اور نمبر 6 حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو دیکھا، بولو سبحان اللہ۔ اب توجہ دینا، حضرت آدم نے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ آواز سے بولے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے ابا حضرت آدم نے 6 چیزوں کو آنکھ کھولتے ہی دیکھا، اس میں کیا نظر آیا؟ اس میں نظر کیا آیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی قسم کھا کر بیان کیا، فرمایا نمبر 1 میں نے اللہ کا، آواز نہیں آ رہی، نمبر 1 میں نے اللہ کا، اس میں کیا ہوا؟ حضرت آدم فرماتے رأیت عرش ربی فوجدت اسم محمد مکتوبا علی ساقیہ۔ حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم سب سے پہلے میں نے اللہ کا عرش دیکھا، عرش کے پائے پر، بولو عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ عرش کے پائے پر، عرش حضرت آدم پیدا ہوئے فرماتے میں نے عرش کے پائے پر کیا لکھا ہوا دیکھا؟ آگے کیا فرماتے؟ نمبر 2 میں نے 7 آسمانوں کو دیکھا۔ حضرت آدم فرماتے رأیت السماوات وطفت فیہن فوجدت اسم محمد مکتوبا علیہن۔ حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے 7 آسمانوں کو دیکھا نہیں، آسمانوں کا چکر لگایا، ہر آسمان پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے کیا لکھا ہوا دیکھا؟ محمد لکھا ہوا دیکھا۔ حضرت آدم فرماتے نمبر 3 میں نے جنت کو دیکھا، کیا ملا جنت میں؟ کیا فرماتے ما رأیت قصرا ولا غرفا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما۔ حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم ہے میں نے جنت کو دیکھا، جنت کے بالا خانوں کو دیکھا، جنت کی دیواروں کو دیکھا، جنت کے دروازوں کو دیکھا۔ حضرت آدم فرماتے ہر دروازے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا، ہر دروازے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ اب میرے دوستو کیا شان ہے؟ حضرت آدم فرماتے میں نے درختوں کو دیکھا، کیا فرماتے ما رأیت الشجرہ ولا ورقا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما۔ حضرت آدم فرماتے میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا، ارے درختوں کی بات نہ کرو، حضرت آدم فرماتے میں نے درختوں کے پتوں کو دیکھا، ہر پتے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔
درختوں پر نہیں، درختوں کے ایک ایک پتے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے حوروں کو دیکھا۔ بھائی میں نے کس کو دیکھا؟ حور کو دیکھا۔ حضرت آدم فرماتے رأیت الحور العین فوجدت اسم محمد مکتوبا علی نحورہن۔ حضرت آدم فرماتے اللہ نے مجھے حوریں بتائی، ہر حور کے گلے پر محمد لکھا ہوا دیکھا، ہر حور کے گلے پر۔ اور آخری بات پر میرے دوستو پیار سے سبحان اللہ کہہ دینا، اسی سبحان اللہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ حضرت آدم فرماتے میں نے فرشتوں کو دیکھا، اور صرف دیکھا نہیں، سارے فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا۔ حضرت آدم فرماتے رأیت الملائکہ فوجدت اسم محمد مکتوبا علی جباہہم۔ حضرت آدم فرماتے میں نے انگنت فرشتوں کو دیکھا، سب نے مجھے سجدہ کیا۔ جب سجدے سے سر اٹھایا ہر ایک کی پیشانی پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ اب سننا، حضرت آدم علیہ السلام فرماتے عرش کے پائے پر سب ساتھ میں کہتے جانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساتوں آسمانوں پر محمد، جنت کے دروازوں پر محمد، جنت کی دیواروں پر کن کا نام؟ محمد، جنت کے درختوں پر محمد کا نام، جنت کے درختوں کے پتوں پر محمد کا نام، حور کے گلوں پر محمد کا نام، فرشتوں کی پیشانی پر محمد کا نام۔ حضرت آدم فرماتے میں نے اسی وقت پوچھا من ھذا یا رب، اللہ یہ محمد کون ہے؟ اللہ 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 یہ محمد کون ہے؟ کیونکہ جہاں جہاں میری نظر دوڑتی ہے میرے سامنے محمد کا نام نظر آتا ہے۔ اللہ یہ محمد کون ہے؟ اللہ نے فرمایا لولا ما خلقت الاسماء والارضین۔ اللہ نے فرمایا اگر محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا آدم تو نے بھی پیدا نہ کرتا اور یہ آسمان و زمینوں کو بھی پیدا نہ کرتا۔ میرے پیارو، آج یہ مبارک رات ہمارے نبی کا آنا بھی، اور بولو اسی مہینے میں ہمارے نبی کا جانا بھی، اور آنا بھی مبارک اور جانا بھی۔ ایک بات آپ کو بتاؤ میرے پیاروں، آج رات اگر ہم ایک ارادہ کریں اور میرے ساتھ میں ارادہ کریں آپ سب لوگ بھی، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں۔ کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے مصطفیٰ کا دامن، نہیں آواز سے بول مصطفیٰ کا دامن۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اگر اللہ کے بعد کسی کا مقام، کسی کی عظمت، کسی کی شرافت، کسی کی منقبت، تو بولو وہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ۔ میرے ساتھ میں پڑھو گے نہیں انشاءاللہ، لیکن پڑھنے سے پہلے ایک بات بتاؤں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جب بچپن تھا، بولو کیا تھا؟ بچپن تھا، آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت بعد سعادت ہوئی، آپ کو معلوم ہے قبیلہ بنو سعد سے بہت ساری عورتیں آئی، اور اس لیے آئی کہ مکہ میں جو بچے ہیں ان کو دودھ پلانے نہیں جائے۔ ایک عورت کا نصیبہ تھا، بولو کون سی عورت؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ فرماتی ہے کہ میں جو اٹھنی پر آئی میں اکیلے نہیں آئی، میرے ساتھ میرے شوہر بھی تھے، اور ان کے شوہر کا نام ہے حضرت حارث۔ بولو شوہر کا نام کیا ہے؟ حضرت حارث۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اکیلے نہیں آئی، میرے شوہر کے ساتھ آئی، لیکن یہ خود فرماتی ہے، پانی گر رہا ہے آپ کے اوپر، یہ خود فرماتی ہے کہ میں میرے شوہر کے ساتھ آئی، اور میں جو اٹھنی پر آئی، اٹھنی اتنی کمزور، اتنی بیمار، اتنی لاغر اور اتنی ناتوا کہ فرماتی ہے کہ میری ساری سہیلی آگے نکل گئی، کیونکہ میری کچھ سہیلیاں اٹھنیوں پر تھی، کچھ سہیلیاں دوسری سواریوں پر تھی، وہ سب آگے نکل گئی۔ حضرت حلیمہ کہتی میری اٹھنی رکتے 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 بہت دیر میں ہم مکہ پہنچے۔ حضرت حلیمہ کہتی میں جتنے گھر پر جاتی سب گھر میں خبر ملتی کہ کوئی بچے کو لے کر گیا، کوئی دودھ پلانے کے واسطے کوئی عورت لے کر گئی۔ حضرت حلیمہ کہتی کسی نے مجھے کہا ایک یتیم بچہ ہے، وہ جا کر لے لو۔ حضرت حلیمہ فرماتی میں نے سوچا کہ یتیم بچہ ہے مجھے کیا ملے گا دودھ پلانے پر، لیکن حضرت حلیمہ کہتی میرے دل و دماغ میں بات آئی خالی ہاتھ جانے سے اچھا بچے کو لے کر ہی چلی جاؤں۔ حضرت حلیمہ فرماتی میں گئی، بی بی آمینہ کے پاس گئی اور جا کر کہا تو بی بی آمینہ نے پہلی بات کہی بچہ یتیم ہے، بولو بچہ، نام محمد ہے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، بچہ
یتیم ہے. اور یہ قرآن میں بھی لکھا, اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ. حضرت حلیمہ کہتی میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں یتیم بچے کو لے کر جاؤں گی, لیکن حضرت حلیمہ کہتی ہے کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم, میں نے جب بچے کو اپنی گود میں لیا, اللہ کی قسم میں نے اس محمد کو دیکھا, ان کی پیشانی سے نور نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا. بولو سبحان. اور وہ دائی حلیمہ, حضرت حلیمہ فرماتی ہے عجب واقعہ, جو اٹھنی پر ہم آئے تھے, جو اٹھنی بہت کمزور تھی, لاغر تھی, بلکہ میرے قبیلے کی عورتیں کہتی تھی یہ اٹھنی تمہیں مکہ تک نہیں لے جائے گی. حضرت حلیمہ کہتی ہے میں پیارے بچے کو لے کر آئی, اپنے شوہر کو کہا یتیم بچے کو لے کر آئی ہوں, لیکن بہت خوبصورت بچہ ہے. اور حلیمہ نے کیا فرمایا, میرے شوہر اتنا خوبصورت بچہ ہے, گود میں اٹھاتی ہوں سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. کہا آپ بھی اس بچے کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. حضرت حارث نے بچے کو ہاتھ میں لیا, بچے کا نام محمد, بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اور جیسے اٹھنی پر بیٹھے, اٹھنی نے جو دوڑنا شروع کیا, اٹھنی جیسے جوان ہو گئی, دوڑتی گئی. وہ جو سہیلیاں آگے نکل گئی تھی, آگے اپنی اپنی سواریوں پر تھی, حضرت حلیمہ کی اٹھنی نے جو چلنا شروع کیا, جیسے گاڑی اوورٹیک کرتی ہے ایسے سب سواریوں کو اوورٹیک کرتی گئی, یہاں تک کہ سہیلیوں نے پکارا حلیمہ, او حلیمہ. مکہ سے جوان اٹھنی لے کر آئی, مکہ سے کسی جگہ سے کہیں سے کچھ اٹھنی لے کر آئی. حضرت حلیمہ نے کہا اٹھنی نہیں لے کر آئی, سواری مت دیکھو, میرے سوار کو تو دیکھو, میرے محمد مصطفیٰ کو تو دیکھو. میرے دوستو, ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں نعت پاک کا, آپ نے سبحان اللہ کہو گے نا انشاءاللہ, جو حضرت حلیمہ کی زبانی. اور اس سے پہلے ایک بات اور بھی بتا دو میرے دوستو, اتنا پیارا یہ نعت کا ٹکڑا ہے, اللہ محبت نصیب فرمائے. حضرت حلیمہ کے بارے میں میرا لمحہ لمحہ, بولو ساتھ میں بولو, میرا لمحہ لمحہ شاندار ہو گیا, میرا لمحہ لمحہ شاندار ہو گیا, میرا لمحہ لمحہ شاندار ہو گیا. کملی والے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا, کملی والے مصطفیٰ سے. آج حلیمہ سارے جہاں میں تیری قسمت چمکتی ہے, آج حلیمہ سارے جہاں میں تیری قسمت چمکتی ہے. وہ اٹھنی جو کمزور بہت تھی آگے آگے چلتی ہے, وہ اٹھنی جو کمزور بہت تھی آگے آگے چلتی ہے. کیوں آگے آگے کیوں چلتی ہے؟ آمینہ کا لال جب سوار ہو گیا, آمینہ کا لال جب سوار ہو گیا, کملی والے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, ایک مرتبہ حلیمہ, حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت پیار سے فرماتی ہے, حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میرا قبیلہ بنو سعد. بولو حضرت حلیمہ کا قبیلہ کون سا تھا؟ قبیلہ بنو سعد. بہت دور, مکے سے بہت دور قبیلہ بنو سعد. جو لوگ عمرے میں گئے ہوں گے یا حج میں گئے ہوں گے, اللہ یہ دولت سب کو نصیب فرمائے کہ اس قبیلے میں جائے. اور قبیلہ بنو سعد میں حلیمہ کا گھر آج بھی جا کر دیکھے, بڑا سادہ سیدھا سادہ گھر تھا. حضرت حلیمہ فرماتی ایک دن سب سہیلیاں میرے پاس آئی, اور ساری سہیلیوں نے مجھے آ کر کیا کہا, حلیمہ بہت پیسے آ گئے, بہت درہم, بہت دینار آ گئے. حضرت حلیمہ نے کہا نا, میرا تو ویسا ہی گھر ہے جیسے پہلے گھر تھا, اب بھی ویسا ہی گھر ہے. تو ساری سہیلیوں نے کہا رات کو ہم لوگ دیا جلاتے ہیں, چراغ جلاتے ہیں, وہ بتی جلاتے ہیں, لیکن رات ہونے تک پھر ہم اس کو بجھا دیتے ہیں. ہمارے پورے قبیلے میں اندھیرا ہو جاتا ہے, اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے کہ کسی کو کسی کا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا.
لیکن حلیمہ آخر بتاؤ تمہارے گھر میں کیا معاملہ ہے؟ اتنا تیل کہاں سے لاتی ہو کہ تمہارے یہاں پوری رات لائٹ جلی رہتی ہے، پوری رات تمہارے گھر میں روشنی رہتی ہے، پوری رات تمہارے گھر میں تیل جلتا ہے؟ تو اتنے درہم اتنے دینار کہاں سے لائی کہ پوری رات تم چراغ میں تیل کو رکھتی رہتی ہو اور تیل جلتا رہتا ہے؟ حلیمہ نے روتے ہوئے کہا میرا وہی چراغ ہے، میرا وہی تیل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جب سے محمد کو لائی ہو 24 گھنٹے میرا گھر روشن ہی روشن نظر آتا ہے، میرا گھر روشن ہی روشن نظر آتا ہے۔ میرے پیارو، آج اگر ہم یہاں سے چلے اور دو باتیں لے کر چلے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ، یہ سب لوگ سننا بہت پیار کی بات ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگوں کا کھانا پینا بدل جائے گا، لوگوں کے رہنے کا طریقہ بدل جائے گا، لوگوں کے جینے کا طریقہ بدل جائے گا، اس وقت ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا گیا، اور سچ بتاؤ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس زمانے میں لوگوں کو راستے پہ اونٹ نظر آتے تھے اور گدھے سواری کے نظر آتے تھے، کچھر نظر آتے تھے، گھوڑے نظر آتے ہیں۔ آج ہم کو یہاں راستے میں یہ جانور نظر آتے، یہ سواریاں نظر آتی ہے۔ اس زمانے کا کپڑا عجب تھا، آج کے زمانے کا کپڑا الگ ہے۔ اس زمانے کا کھانا الگ تھا، آج کے زمانے کا کھانا الگ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ اس وقت ہم کیا کریں جب سارا کا سارا ماحول بدلتا جائے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، ہمارے نبی نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ آواز نہیں آ رہی، کتنی چیزیں؟ اور کیا فرمایا معلوم؟ ہمارے نبی نے فرمایا ان تمسکتم بہما، دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، اگر تم نے دونوں کو تھام لیا دنیا بھی تمہارے قدم میں ہوگی، جنت بھی تمہارے قدم میں۔ کتنی چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں؟ دو چیزیں، اس کو تھام لو، جنت بھی تمہارے قدم میں ہوگی، دنیا بھی تمہارے قدم میں ہوگی، زمین بھی تمہارے قدم میں ہوگی۔ اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا اگر تم نے وہ دونوں چیزیں چھوڑ دی، ان ترکتم بہما، اگر تم نے دونوں چیزیں چھوڑ دی، فرمایا خزی فی الدنیا، دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے، دنیا میں رسوا ہو جاؤ گے، دنیا میں مارے جاؤ گے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ آج خواجہ کے دربار میں آنے والے بہت پیارے دربار میں ہم آئے ہیں، سب لوگ ارادہ کرو دو چیزوں کو تھام لیں گے انشاءاللہ، دنیا بھی ہماری اور بولو جنت بھی۔ وہ کون سی دو چیزیں؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یہ تو بتاؤ کون سی دو چیزیں چھوڑ کر جاتے ہو؟ ہمارے نبی نے فرمایا نمبر 1 قرآن پاک چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بولو کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ قرآن پاک۔ میرے پیاروں، آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، نہ پڑھتے، نہ سمجھتے، نہ سمجھاتے۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا سب سے اچھا انسان کون؟ ارے بولو نا سب سے اچھا انسان کون؟ آج اگر میں کہوں کسی کے بارے میں یہ اچھا انسان ہے غلط ہوگا، آپ کسی کے بارے میں کہو تو ہو سکتا غلط ہوگا۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے تھے اللہ کی قسم زبان ان کی ہوتی تھی، کلام اللہ کا ہوا تھا۔ زبان ان کی ہوتی تھی، بولو کلام یہ اللہ نے فرمایا، پڑھو نا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی کہتے جاؤ، کلام کرتے جاؤ، فرماتے جاؤ، زبان تمہاری ہوگی فیصلہ۔ میرے دوستو، آج کون کون تیار ہے قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگائے؟ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، آج کسی کو یہ سوال کرو مہینہ کون سا؟ ربیع الاول، اسی مہینے میں ہمارے نبی کا آنا بھی، اور بولو ہمارے نبی کا جانا بھی، آنا بھی مبارک اور بولو جانا بھی۔ لیکن کسی سے یہ پوچھو ہمارے نبی کا نام محمد نا، ارے بولو نا محمد نا، یہ کتنی مرتبہ قرآن میں آیا؟ کتنی مرتبہ قرآن میں آیا؟ کہاں کہاں آیا؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہم کو ہالی ووڈ والے یاد آئیں گے، بالی ووڈ یاد آئیں گے، ہمیں دنیا والے یاد آئیں گے، لیکن یہ سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوگا کہ پورے قرآن میں 6666 آیتوں میں 4 جگہ پر محمد آیا ہے۔
بولو صلی اللہ پہلی جگہ کون سی جگہ؟ میرے دوستو ایک ایک چیزیں یاد رکھو. چوتھا پارا، بولو کون سا پارا؟ چوتھا پارا. اللہ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. دوسری جگہ 22واں پارا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ. تیسری جگہ 26واں پارا وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد. چوتھی جگہ بھی 26واں پارا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول اللہ. بولو پورے قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جگہ؟ اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، یہ اجمیر والے بابا، بولو کون؟ خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ آئے ہیں نا یہاں پر. خالی ہاتھ نہیں جانا، کچھ لے کر جانا، اور سب سے بڑی چیز لے کر جانا کہ حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ 99 سال کی عمر پائی. کتنے سال کی عمر پائی؟ 99. جب 90 ایئرز ہوئے، جب 90 سال ہوئے، کوئی ملاقات کے لیے آئے؟ بھائی خانقاہ بھری ہوئی ماشاءاللہ، یہ 3-3 ہزار کا لنگر ناشتے میں خانقاہ بھری ہوئی. خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ کے پاس جب ایک شخص آئے اور آ کر کہا حضرت میرے پیر آپ کی عمر 90 ایئرز 90 سال کی ہو گئی. بڑھاپے میں آدمی بہت کچھ بھول جاتا ہے. بولو بڑھاپے میں آدمی بہت کچھ بھول جاتا ہے. آپ تو قرآن پاک کے حافظ تھے، آپ عالم تھے، آپ قاری تھے، آپ مفتی تھے، آپ مجدد تھے، آپ بہت بڑے مفسر تھے، آپ بہت بڑے محدث تھے. کسی نے کہا حضرت یہ قرآن پاک جو ہے نا، بڑھاپا آتا ہے آدمی بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے، تو قرآن پاک بھی بھول جائیں گے. میرے دوستو یہ اللہ کے ولی آرام کر رہے ہیں. اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، اللہ ان کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ان کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، اللہ بار بار حاضری نصیب فرمائے. تو بات آپ سے یہ کر رہا تھا کہ اجمیر والے بابا، بولو یہ سامنے حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ. کسی نے آ کر کہا کہ حضرت آپ حافظ بھی، قاری بھی، عالم بھی، مفتی بھی، اور بڑھاپے میں آدمی قرآن بھول جاتا ہے. یہ 90 سال کی عمر کی بات کر رہا ہوں. جب حضرت خواجہ اپنے 90 مبارک سال میں پہنچے، کسی نے کہا کہ قرآن بھول جاتے ہیں کیونکہ بڑھاپا آتا ہے. ایک بڑھاپے کا فیکٹ ایسا ہے کہ کسی نے آدمی بہت ساری چیزیں بھول جاتا. وہ کہنے والے تو چلے گئے. یہ اجمیر والے بابا خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ وہ رات بھر اللہ کے سامنے روتے رہے. اللہ تیرا کلام میرے سینے میں میں بھول جاؤں گا، اللہ تیرا کلام میرے سینے میں میں بھول جاؤں گا. باقی 9 سال آپ یہاں اجمیر میں رہے، دن میں ایک قرآن مکمل کرتے تھے، رات کو ایک قرآن مکمل کرتے. دن میں ایک قرآن مکمل، رات کو ایک قرآن مکمل. اور اللہ کی قسم خواجہ غریب نواز کے نقش قدم آؤ، اللہ کی قسم اللہ آج بھی ناممکن کو ممکن بنائے. یہی خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ. یہاں ہم سب آئے ہیں، لیکن ابھی کسی کو پوچھو ان کے حالات بتاؤ، ان کے حالات بتاؤ. ان کے ابا والد بزرگوار کا نام کیا تھا؟ ان کی والدہ بزرگوار کا نام کیا تھا؟ ان کی پہلی بیوی محترمہ کا نام کیا تھا؟ ان کی دوسری بیوی محترمہ کا نام کیا تھا؟ میرے دوستو بہت پڑھ کے آؤ، خواجہ کے دربار میں آتے ہو، بہت بڑے اللہ کے ولی کے دربار میں آتے ہو، اور اللہ کی قسم ان کے نقش قدم پر اپنے پاؤں کو ڈالو، آج بھی اللہ ناممکن کو ممکن کرے گا. یہی خواجہ غریب نواز جب اپنے مریدوں کے ساتھ چلے اور ایک گاؤں میں پہنچے، سب نے گاؤں کے کنارے روک دیا. کہا حضرت اندر نہیں، ہم خود گاؤں کے باہر آ گئے، ہم مرد لوگ بھی باہر آ گئے، ہم عورتیں بھی باہر آ گئی، ہمارے بچے بھی باہر آ گئے، اور ہم اپنا سارا سامان لے کر یہاں پر آئے ہیں. حضرت گاؤں میں نہیں جانا. حضرت نے فرمایا میں تم سے مانگنے کے واسطے تھوڑی آیا، میں تم سے مانگنے کے واسطے. حضرت آپ آئے کیوں ہیں؟ کہا اسی لیے آیا ہوں کہ اللہ کے بندو اللہ کو یاد کرو. کہا کیسے یاد کرے؟ فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھو، چاہو گے نہ چاہو گے موت کے وقت تمہیں کلمہ نصیب ہو جائے گا. 5 وقت کی نماز پڑھو، چاہو گے نہ چاہو گے موت کے وقت تمہیں کلمہ نصیب ہو جائے گا. لیکن سب نے کہا حضرت اندر نہیں جانا ہے. کہا کیوں اندر کیوں، گاؤں میں کیوں نہیں جانا؟ کہا ہمارے گاؤں کے ساتھ جنگل ہے،
اور جنگل میں آگ لگی ہے اور وہ آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں. تھوڑی دیر میں ہمارے گاؤں میں آئیں گے. ہم لوگ گاؤں کے باہر آ گئے, آپ بھی ہمارے ساتھ چلے, کیونکہ آگ جب آئے گی ہمارے گھر برباد, ہمارے کھیت برباد, ہماری زمین برباد, ہمارا مال برباد. جتنا ہو سکا ہم سارا سامان بیوی بچوں کو لے کر آئے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا تم آگ سے ڈر کے آئے ہو, ہم آگ سے نہیں ڈرتے, آگ کے پیدا کرنے والے سے ڈرتے ہیں. بولو سبحان اللہ. اور حضرت نے قدم آگے بڑھائے, سب نے کہا حضرت نہیں نہیں. فرمایا جس کو آنا ہے آؤ, جس کو نہ آنا ہے نہ آؤ. اے میرے پیارو, حضرت خواجہ یہ غریب نواز کتنے خوش نصیب ہم سامنے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے. بولو آگے بڑھے. اور تھوڑی دیر میں دیکھا تو دھواں آنے لگا, آگ کے شعلے بھڑکنے لگے. سب نے کہا حضرت بس اب ٹھہر جاؤ, اب پیچھے مڑ جاؤ, اب پیچھے مڑ جاؤ, اب آگے مت بڑھو. سننا, جب آگ کے شعلے بہت بھڑکنے لگے اور سب گھبرانے لگے, حضرت خواجہ معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز جھکے. بولو جھکے, اپنی جوتی مبارک کو نکالا, اپنی جوتی مبارک کو نکالا. اور کہا جاتا ہے وہ جوتی بھی بہت جگہ سے پھٹی ہوئی تھی. آپ نے وہ جوتی نکالا اور دیکھو یوں 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 ہوا کی طرف لہرائے, یوں ہوا کی طرف لہرا, حالانکہ کوئی بہت زور سے نہیں, ہوا کی طرف لہرایا. دیکھنے والے کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ جوتی گئی اور آئی اس سے پہلے اللہ نے آگ کو بجھا کر ختم کر دیا. اس سے پہلے کتنا سیکنڈ ہوگا, یوں جوتی گئی اور یوں جوتی مبارک آئی, اللہ نے آگ کو جلا کر ختم کر دیا. آپ کو معلوم ہے سارے گاؤں والے آئے. حضرت نے کیا فرمایا, وقت بہت کم ہے, حضرت نے فرمایا جاؤ جنگل میں جاؤ, دیکھو کہاں آگ لگی ہے. اب وہاں کے جوان جتنے تھے نا سب دوڑے جنگل میں گئے. آئے تو حضرت مسکرانے لگے. کیا ہوا؟ کہا حضرت آگ لگی نہیں ہے, کیونکہ درخت بھی ویسے ہی ہے, پتے بھی ویسے ہی ہے, ایک کالا داغ اور دھبا بھی نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا اللہ کرنے والا. بولو کرنے والا کون؟ اللہ. اور پھر کیا فرمایا, میں جا رہا ہوں. تو گاؤں والوں نے کیا کہا معلوم, حضرت آپ نہ جائیں, آپ ہمارے گاؤں میں رہ جائیں. فرمایا کیسے میں تمہارے گاؤں میں رہوں گا, مجھے اجمیر جانا ہے, کیونکہ میں اجمیر گیا نہیں ہوں, نبی کے اشارے پر وہاں پر آیا, نبی کے حکم پر آیا ہو, نبی نے جہاں حکم دیا وہی واپس جاؤں گا. میں سب کا قانون توڑ سکتا مگر مصطفیٰ کا قانون نہیں. اور سننا, گاؤں والوں نے کیا کہا معلوم, حضرت آپ جاتے ہو تو جاؤ, لیکن آپ کی جوتی دے کر جانا, آپ کا جو جوتا مبارک ہے وہ دے کر جانا. کہا کیوں؟ کہا کبھی پھر آگ لگی تو یوں ہوا میں اڑا آگ بجھ جائے گی. حضرت نے کیا فرمایا, حضرت نے فرمایا وہ تو مجھے دل میں آیا تو میں نے جوتی مبارک کو نکالا, چاہتا تو میرا رومال آسمان کی طرف کر دیتا, چاہتا تو میرا امامہ آسمان کی طرف کر دیتا, ارے چاہتا تو میں صرف انگلی سے اشارہ آسمان کی طرف کر دیتا. کہا کمال جوتے مبارک کا نہیں ہے, کمال میرے کپڑے کا نہیں ہے, کمال میرے دل کا ایمان ہے, اور کمال میرے پیارے نبی کی محبت ہے. اور یہ محبت وہ ہے جو جہنم کی آگ کو بجھائے گی. کیا یہ محبت دنیا کی آگ کو نہیں بجھا سکتی؟ ہماری جو پیارے نبی سے محبت ہے وہ جہنم کی آگ کو بجھا دے, کیا وہ یہ دنیا کی آگ کو نہ بجھائے؟ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے جو بات کہی, اخیر میں وہ بات کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں. میرے دوستو, حضرت خواجہ معین الدین چشتی, میں نے کہا ان کی والدہ کا نام ماہ نور بی بی. بولو ماہ نور بی بی. اور ان کی پہلی زوجہ محترمہ بیوی کا نام امت اللہ. بولو امت اللہ. ان کی دوسری بیوی کا نام عصمت. بولو عصمت. آپ کے 3 بچے خواجہ فخر الدین. بولو سبحان اللہ. اللہ کے ولی کے بھی ولی ہوتے, خواجہ فخر الدین, خواجہ حسام الدین, خواجہ ضیاء الدین اور جمال بی بی. اور میرے دوستوں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا, ہم کو دنیا کے نقش و نگار یاد ہے, ہم کو دنیا کی ہسٹری یاد ہے, ہم کو دنیا کی تاریخ یاد ہے, مگر کوئی تو سمجھے آج یہ اتنا بڑا مجمع آیا ہے اور آنا بھی چاہیے, اور بار بار آئیں گے. بولو انشاءاللہ. حضرت خواجہ کے صدقے ہماری اللہ مغفرت فرماوے, بار بار آئیں گے. لیکن میرے پیارے دوستوں, کاش کہ کسی کو معلوم ہوتا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جو اس وقت ہمارے سامنے آرام فرما رہے ہیں, یاد رکھنا ہر شہید اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے, ہر ولی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے, ہر حافظ اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے, ہر عالم اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے. ہمیں خواجہ معین الدین چشتی, میں سمجھتا ہوں
آج ان کی توجہات آئے گی جو میں بات کرنے جا رہا ہوں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی، ان کے ابا کا نام. یہاں کے ذمہ دار نہ بولے، ان کو تو معلوم ہی ہوگا، وہ تو ہم سے زیادہ یہاں دلچسپی اور محبت رکھنے والے ہیں ماشاءاللہ. اللہ ان سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے جان مان میں برکت عطا فرمائے. لیکن آپ سب سنیں گے، بولو سنیں گے انشاءاللہ. خواجہ معین الدین چشتی، بولو ان کے ابا کا نام خواجہ غیاث الدین، ساتھ میں بولیں گے خواجہ. حضرت کو پہنچا دیں، حضرت کو پہنچا دیں. توجہ چاہوں گا آپ کی، صرف 3 منٹ باقی ہے میرے پاس، سنیں گے سب لوگ انشاءاللہ. خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، ان کے ابا کا نام خواجہ غیاث الدین. آواز نہیں آ رہی ہے؟ خواجہ. ارے ایسے اللہ کے ولیوں کا نام لینے بھی اللہ جہنم کو بجھا دیتا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے والد محترم کا نام خواجہ غیاث الدین، ان کے ابا کا نام خواجہ سید احمد حسین، ان کے ابا کا نام خواجہ محمد طاہر، ان کے ابا کا نام خواجہ عبد العزیزی، ان کے ابا کا نام خواجہ امام جاسم، ان کے ابا کا نام خواجہ امام مہدی، ان کے ابا کا نام امام عبقری، ان کے ابا کا نام امام عسکری، ان کے ابا کا نام امام تقی، ان کے ابا کا نام امام نقی، ان کے ابا کا نام امام علی، ان کے ابا کا نام امام ذکی، ان کے ابا کا نام امام موسیٰ رضا، ان کے ابا کا نام امام موسیٰ کاظم، ان کے ابا کا نام امام جعفر صادق، ان کے ابا کا نام امام محمد باقر، ان کے ابا کا نام امام زین العابدین، اور ان کے ابا شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی، اور ان کے ابا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی. والد کا سلسلہ پہنچتا ہے حضرت حسین پر، والدہ کا سلسلہ پہنچتا ہے حضرت حسن پر. حضرت حسن اور حسین کا مجموعہ نظر آئے تو سامنے خواجہ غریب نواز نظر آئے، خواجہ معین الدین چشتی نظر آئے. میرے دوستو، ان کی وصیت پر عمل کریں گے عمل. وہی وصیت جو میں نے کہا تھا، آپ سارے گاؤں میں، علاقے میں، دیہات میں، اپنے علاقے میں ایک ہی بات فرماتے تھے، نماز نماز نماز. کتنے وقت کی نماز؟ اور یہ بھی فرماتے تھے اگر نماز نہیں پڑھو گے، سنو، موت کے وقت ایسے پیاسے ہوں گے کہ دریا کا پانی بھی کافی نہیں ہوگا، اور نماز پڑھ لو، خوشی خوشی جاؤ گے، اور موت کے وقت کلمہ ملے گا، اب بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو کون کون ارادہ کرتا، دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اور ایک قاعدہ سن لو، ایک قاعدہ سن لو جو خواجہ نے فرمایا، قرآن نے فرمایا، ہر نمازی جنتی ہے. بولو ہر نمازی. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتے میرے بندے اور میری بندیاں 5 وقت کی نماز پڑھو، تم نماز پڑھتے جاؤ گے، میں جنت کا فیصلہ کروں گا. اور ایک بار میری بہنیں، میری بیٹیاں اور میرے بھائی اور یہ بزرگان دین ایک بار پکا ارادہ کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. قسم پروردگار کی، خواجہ معین الدین کا چشتی کا صدقہ اللہ ناممکن کو ممکن بنائے گا. مہمان کرام اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اور مجھے پورا یقین ہے کمرے میں بیٹھ کر سننے والی میری بہنیں اور بیٹیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. سب سے پہلے میں یہ بات بتاؤں کہ یہ مجلس کیوں رکھی گئی. اچانک ایسا ہوا کہ پروگرام کے سبجیکٹ بڑھتے گئے. اصل میں آپ سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ ادارہ مدرسہ فیض سلیمانی سال میں 4 پروگرام رکھتے ہیں، اور وہ 4 پروگرام ہوتے ہیں خانقاہی پروگرام، تصوف کے پروگرام، سلوک و احسان کے پروگرام، معرفت کے پروگرام، اپنے دل کو کیسے بنانا. تو سال کے شروع میں میرے بھائی مولانا حذیفہ، تمام ٹرسٹیان جمع تھے کہ یہ سال ہم 4 کن کو بلائیں گے. تو سب سے پہلے طے ہوا علی پور کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مجتبی صاحب دامت برکاتہم. چنانچہ وہ آئے، انہوں نے اپنا بہت اچھا بیان کیا، تصوف کے بارے میں، سلوک کے بارے میں، احسان کے بارے میں، مراقبہ کے بارے میں.
بہت اچھا بیان کیا. اللہ ہمارے اس بچے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. میں مولانا مجتبیٰ کو اپنا بیٹا کہتا ہوں کیونکہ مجھے برابر یاد ہے جب میں پڑھاتا تھا وہ پڑھتے تھے. اب ماشاءاللہ وہ شیخ الحدیث ہے اور بخاری شریف کا سبق پڑھاتے ہیں اور بہت سارے کتابوں کے مصنف ہے. خانقاہ کو جاری و ساری کرتے. تو خیر پہلا پروگرام ان کا ہو گیا. پھر سال گزرتا گیا. دوسرے پروگرام کے لیے ہم سب کے استاد الاساتذہ ترکیسر دارالعلوم فلاح دارین کے شیخ الحدیث حضرت مولانا یوسف صاحب ٹنکاروی دامت برکاتہم جو میرے بھی استاد ہیں, یہاں جو پڑھاتے ان کے بھی استاد ہیں, وہ بھی آئے تھے اور بہت ہی جامع اور دقیق اور حقیق باتیں بعد نماز مغرب انہوں نے کہی. میں خود بھی اس میں شریک تھا. تو وہ 2 پروگرام ہو گئے. اب تیسرے پروگرام کے لیے سوچے کس کو لائے, کیونکہ پہلے نمبر پر مولانا مجتبیٰ آئے جو بہت اعلیٰ قسم کے, پھر مولانا یوسف آئے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ آئے. اب لوگوں کو ایسا لگا, خاص کر کے ہمارے چشتیان میں حافظ افضل کو لگا کہ 2 بڑے بڑے آ گئے, ان کو نظر نہ لگے, تو کہا تیسرے نمبر پر قاری احمد علی کو تھوپ دیا جائے. وہ جیسے ماں ہوتی نا, ماں بچے کو نظر نہیں لگے تو کاجل لگاتی ہے, کالا رنگ کا کاجل لگاتی کہ میرے بچے کو نظر نہ لگے, تو وہ 2 پہ نظر نہ لگے اور جو چوتھے آنے والے ان پہ نظر نہ لگے. تو تیسرے نمبر پر قاری احمد علی کو لا کے رکھ دیا. تو میں دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو تصوف کی بات ہے, سلوک کی بات ہے, معرفت کی بات ہے, اللہ کچھ دیر میرے کو کرنے کی توفیق عطا فرماوے. بولو آمین. تو ایک تو سبجیکٹ یہ ہے. دوسرا سبجیکٹ یہ ہے کہ الحمدللہ جب یہ پروگرام میرا والا ہونے والا تھا تو حافظ افضل اور شیخ الحدیث مولانا عارف صاحب اور دیگر اساتذہ نے یہ کہا کہ بچے بھی حافظ ہو رہے ہیں. الحمدللہ ویسے تو بچوں کا حفظ کا جو تکمیل ہوتی ہے وہ سالانہ جلسے پر ہوتی ہے, مگر یہ موقع آ گیا تو سوچا کہ چلو 12 بچے حافظ ہو رہے ہیں تو وہ 12 بچوں کا حفظ کا مکمل ہونا ہو, کیونکہ ان بچوں کی وجہ سے آج ہم سب کی دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. تو 12 بچے حافظ ہوئے ہیں, جن میں ایک بچہ بہت بیمار ہے جس کی وجہ سے وہ گھر گیا ہوا ہے. ہم دعا کریں کہ اللہ اس بچے کو حافظ تو بن گئے ہیں. اچھا, اور وہ جو بچہ گھر گیا ہوا ہے نا, آپ کو تعجب ہوگا وہ پہلے یہاں عالم بنے, عالم بننے کے بعد پھر وہ 6 مہینے میں حافظ بن گئے ماشاءاللہ. لیکن ہے کہ کچھ بیماری کی وجہ سے وہ گھر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بچے کو شفائے کامل عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے. تو یہ دوسرا پروگرام یہاں بچوں کے حفظ کی تکمیل کی مجلس ہے. پھر مجھے پتہ چلا اتفاقی طور پر کہ ہمارے بہت سارے مہمان کرام آئے, جیسے ہمارے حنیف بھائی مایت آ رہے, حسن بھائی مایت آ رہے, ان کے بارے میں خبر چلی. تو میں نے سوچا چلو حفظ کی مجلس میں ان کو بھی بلا لیا جائے. تو ماشاءاللہ یہ تمام حضرات بھی آ گئے. ان کا کلمات تشکر میں جیب میں رکھا ہوں, وہ پیش کروں گا انشاءاللہ. اور ایک عجیب بات ہے کہ زامبیا سے میرے کو فون آیا, زامبیا سے میرے کو الیاس بھائی اللہ ان کو اچھا رکھے, ان کا فون آیا کہ حاجی دربار بھائی جو بھروچ والے ہیں اور ہمارے ڈیوزبری کے بہت بڑے آدمی ہیں, وہ بھروچ میں آئے ہیں. تو زامبیا سے میرے کو فون آیا. میں نے حاجی دربار کو فون کیا, حاجی دربار ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں. ایسا لگا کہ میں نے کتنا منایا اور ان کو یہاں پہ بلایا, کیونکہ یہ ظاہری بات ہے یہ ان کا ایک شیڈیول ہوتا ہے, ان کا ایک اپنا پورا دن کا روٹین ہوتا ہے. مجھے کہنے لگے مارو કૈલુલાનું હું કરવાનું, બપોરે હોવાનું મારું ટાઈમ છે એનું શું કરવાનું. મેં કીધું હાજી સાહેબ તમે હું બયાન કરું ને તો બયાન બી આવું કરું કે તમને ઊંઘ આવી જશે. تو میں بیان کرتا رہا ہوں, حاجی صاحب آپ قیلولہ کرتے رہو اپنا. خیر اللہ ہمارے حاجی صاحب بھی آئے ہیں, ان کی اہلیہ محترمہ بھی تشریف لائی ہے, اور یہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں. بلکہ میں انگلینڈ میں 28 سال سے جس آدمی کے مکان پر اترتا ہوں, حاجی عبداللہ منشی جن کے مکان پہ میں اترتا ہوں, وہ 30 سال سے جن کے یہاں کام کرتے ہیں وہ سیٹھ کا نام حاجی دربار ہے. یعنی عبداللہ منشی جو میرے میزبان ہیں, وہ جن کے سروس اسٹیشن پہ 30 سال سے کام کرتے ہیں, وہ سیٹھ ہمارے درمیان میں آئے ہیں. حاجی دربار سیٹھ یہاں پر آئے ہیں. بہت کم لوگوں سے ملتے ہیں, بڑے اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں, لیکن آج ہماری دعوت پر آ گئے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت اچھا رکھے. تو مہمانوں کا آنا بھی ہو گیا ہے 1, اور حفظ کی تکمیل بھی ہو گئی 2, تصوف کی مجلس بھی ہو گئی 3. اور پھر مولانا عارف صاحب شیخ الحدیث صاحب نے بتایا کہ
نکاح کا پروگرام بھی ہے تو پہلے تو میں چوکا، مولانا عارف نے کہا نکاح کا پروگرام ہے، آپ کو نکاح پڑھانا ہے۔ میں سمجھا مولانا عارف کو کیا ہوا، میں ایک دم گھبرایا کہ مولانا عارف کو اچانک نکاح کہاں سے یاد آیا۔ جب تک استاد نہ کرے طالب علم کا کو کرے اتنا جلدی۔ تو پھر پتہ چلا کسی اور کا نکاح ہے ماشاءاللہ۔ تو نکاح کی مجلس بھی ہے، حفظ کی تکمیل کی مجلس بھی ہے، تصوف کی مجلس بھی ہے، مہمانوں کے استقبال کی مجلس بھی ہے، بہت سب کچھ یہاں جمع ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ یہ جو 11 بچے، ویسے ہے 12 لیکن یہ 11 اب 11 ہو گئے تو قرآن پاک کی آیت سمجھ میں آئی، احد عشر کوكبا، اللہ نے 11 ستاروں کو جمع کیا ہے، اللہ نے 11 ستاروں کو جمع کیا ہے۔ میں ان کو مبارکبادی دوں گا، ان کے والدین کو مبارکبادی دوں گا، اور سب سے زیادہ مبارکبادی جو ہر جگہ نہیں ملتی ہے وہ ان کے اساتذہ کرام کو۔ حاجی یوسف صاحب، معاملہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ حاجی یوسف صاحب، بڑا معاملہ ایسا ہے کہ جب بچہ حافظ ہوتا ہے نا تو بچے کو بہت انعام ملتا ہے۔ جیسا قاری صاحب نے 300 دے دیا، نصرت الفقراء کی طرف سے 500 روپیہ آ گیا، کسی کی طرف سے بیگ آ گئی، کسی کی طرف سے قرآن آ گیا۔ ابھی تو سالانہ جلسے میں اور ان کو انعام ملے گا، بولو آمین، بولو آمین، اور انعام ملے گا۔ اچھا، ان کے ماں باپ کے لیے لوگ دعائیں کرتے، اللہ نے ماں کو حافظ دے دیا، اللہ نے ایک سپوت دے دیا باپ کو جو قرآن پاک حافظ ہے، مگر اصل محنت جو ہے ان کے اساتذہ کرام کی ہے۔ ان کے اساتذہ کرام نے نہ رات دیکھا، نہ دن دیکھا، نہ چین دیکھا، نہ سکون دیکھا، نہ اطمینان دیکھا۔ یہ بچہ حافظ کب ہو جائے، یہ بچہ حافظ کب ہو جائے، یہ بچہ حافظ کب ہو جائے۔ ان اساتذہ کا نام ہی جلسوں میں نہیں آتا ہے، اور وہ اس لیے نہیں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہاں تمہارا ذکر نہیں آئے گا، تم نے ہزاروں بچوں کو حافظ بنایا ہے، تمہیں ثواب دے گا تو خود اللہ ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میں ان اساتذہ کا بھی بہت شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اب میں ایک حدیث پاک پہلے حفظ کے بچوں کے لیے سناؤں گا۔ میرے دوستو، قیامت آئے گی، ارے بولو نا، ہاں آپ کو تو عادت ہے میرے بیان کی، بولو نا، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اللہ نے فرمایا الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ یہ سب سے ہلا دینے والی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ قیامت آئے گی۔ بولو قیامت، سب پریشان، ارے بولو سب ایسے پریشان ہوں گے جیسے دارو پینے والا نشے میں ہوتا ہے نا، ویسے قیامت میں سب نشے میں ڈول رہتے ہوں گے، کوئی ادھر گرتا ہوگا، کوئی ادھر گرتا ہوگا۔ اتنی خطرناک پریشانی ہوگی کہ قیامت کا جھٹکا آئے گا۔ کوئی پریگننٹ عورت ہوگی، جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہوگا، قیامت کا جھٹکا آئے گا، وہ بچہ بھی باہر گر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، سارے لوگ نشے میں ہوں گے، بولو سارے لوگ نشے میں ہوں گے۔ میرے پیاروں، قیامت میں بڑا عجیب و غریب عالم ہوگا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے وہ بندے اور بندیاں آ جاؤ، وہ بندے اور بندیاں آ جاؤ جن کے سینے میں میرا قرآن ہے، بولو سبحان اللہ۔ ایسی پریشانی کے عالم میں نظام درہم برہم، آسمان پھٹ گیا، زمین پھٹ گئی، سب ادھر ادھر ہو گیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کھلے میدان میں کہیں گے میرے وہ بندے اور وہ بندیاں جو حافظین قرآن ہیں، حافظات قرآن ہیں، جتنے میرے بندوں کے سینے میں قرآن ہے، سب آ جاؤ، سب آ جاؤ، سب آ جاؤ۔ تو یہ 11 بچے بھی آئیں گے انشاءاللہ، بلکہ 12 بچے بھی آئیں گے، حافظ افضل آپ بھی آئیں گے ماشاءاللہ۔ جتنے حافظین ہوں گے سب آئیں گے، جتنے حافظات ہوں گے وہ سب آئیں گے۔ اچھا، سب آئیں گے، سب آئیں گے تو ظاہری بات ہے قیامت کا دن ہوگا، تھوڑی گھبراہٹ تو ہوگی نا، تو تھوڑے تھوڑے گھبراتے ہوں گے، تھوڑا تھوڑا بدن کانپتا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کانپ کیوں رہے ہو، تم تو قرآن پاک کے حافظ ہو، کانپتے کیوں ہو؟ تو کہیں گے اللہ قیامت کا دن ہے، بہت ڈر لگتا۔ اللہ کہتے فکر مت کرو، جس کو عذاب دینا ہے دوں گا، تم کو نہیں دوں گا۔ اگر تم کو دینا ہوتا تو تمہارے سینے میں میرا قرآن اتارتا ہی کیوں؟
میں نے تم کو حافظ اسی لیے بنایا ہے کہ مجھے تم کو عذاب دینا نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ان کو تاج پہنایا جائے گا، یہ 12 کے 12 بچے اور جتنے حافظین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ان کو تاج پہنایا جائے گا۔ چنانچہ تاج لایا جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ تاج ایسا موتیوں کا ہوگا کہ ایک موتی دنیا میں ڈالے پوری دنیا روشن ہو جائے، ایک موتی سے پوری دنیا روشن ہو جائے، ایسا موتیوں کا تاج لایا جائے گا۔ اب سوال ہوگا یہ تاج لایا گیا کس کو پہنایا جائے گا، کس کو پہنایا جائے گا، کس کو پہنایا جائے گا؟ اچھا پہنایا کس کو جائے گا اور پہنانے والا کون ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جتنے حافظین جتنے حافظات سب کنارے کھڑے ہو جاؤ، کنارے کھڑے ہو، سب حافظوں کو کنارے کھڑا کیا جائے گا، سب حافظات کو کنارے کھڑا کیا جائے گا۔ تو تاج کس کو پہنایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے پہنایا جائے گا ان کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا، حافظین اور حافظات کے ماں باپ۔ اچھا پہنایا تو جائے گا، اس کا ایک موتی زمین پہ لائے تو زمین میں اجالا ہو جائے، پہنانے والا کون ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے کوئی نہیں پہنائے گا، میں خود اپنے ہاتھوں سے پہنا ہوں۔ اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے؟ کما یلیق بجلالی و شانی، اللہ ہی کو معلوم ہے اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے حافظوں کے ماں باپ کو، حافظات کے ماں باپ کو اللہ اپنے ہاتھوں سے تاج پہنائیں گے۔ اس سے بڑھ کر کیا کمال ہوگا؟ آج آپ نے دیکھا ابھی شال اڑائی گئی تو کتنا اچھا لگتا ہے، بھائی شال اڑانے والے کو بھی اچھا لگتا ہے، جس کو شال اڑائی جاتی ہے اس کو بھی اچھا لگتا ہے، حالانکہ اڑانے والا بھی مخلوق، جس کو اڑائی گئی وہ بھی مخلوق۔ تو وہ کیا شان ہوگی کہ حافظین اور حافظات کے اماں ابا کھڑے ہوں گے اور شال اڑانے والا، تاج پہنانے والا کون ہوگا؟ اللہ ہوگا۔ اور ایک بات بتاؤ، یہ تو چلو حافظ کی ماں کو بھی مل گیا اور بولو حافظ کے ابا کو بھی مل گیا، اب وہ جو حافظ کھڑے ان کا کیا ہوگا؟ بہت سارے قیامت کے میدان میں حافظین کھڑے ہوں گے جن میں یہ 12 بھی ہوں گے، اور بہت ساری لڑکیاں کھڑی ہوگی جو حافظات ہوگی، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ کیا فرمائیں گے؟ سننا ہے، سبحان اللہ بول دو، سبحان اللہ بول دو۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ سب کو جمع کر کے اللہ فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جتنے حافظ قرآن ہیں، جتنے حافظات قرآن ہیں، یہ جتنے مرد اور جتنی عورتیں اور جتنے بچے اور جتنی بچیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میری عزت و جلال و کبریائی بڑائی کی قسم، پڑھتا جا جنت کی سیڑھی چڑھتا جا، بولو سبحان اللہ، پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھی۔ ایک قول کے مطابق قرآن میں 6666 آیتیں، اللہ نے جنت کی سیڑھی بھی بنائی 6666۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے پڑھتا جا جنت کی سیڑھی چڑھتا جا، پڑھتا جا جنت کی سیڑھی چڑھتا جا۔ وہ پڑھتا جائے گا، وہ حافظات پڑھتی جائے گی، جنت کی سیڑھی چڑھتے جائیں گے، چڑھتے جائیں گے، چڑھتے جائیں گے، چڑھتے جائیں گے۔ آخری آیت آئے گی من الجنت والناس، آخری آیت آئے گی، آخری سیڑھی آئے گی۔ جیسے آخری سیڑھی آئے گی، یہ جیسے میں بیٹھا اور وہ دروازہ نا، بس اتنا دور جنت الفردوس کا دروازہ ہوگا، بولو سبحان۔ یہ سب حافظین یہاں ہوں گے، حافظات یہاں ہوں گی، بس اتنے قدم پر سامنے کیسا دروازہ ہے، ویسے جنت الفردوس کا بڑا دروازہ ہوگا اور دروازہ بند ہوگا اور اللہ اعلان کریں گے او میرے بندو تمہارے سینے میں قرآن ہے، میری بندیاں تمہارے سینے میں قرآن ہے، جاؤ جاؤ جنت میں جاؤ، جنت میں جاؤ، جنت میں جاؤ۔ تو وہ سب کہیں گے اللہ جنت میں جائے، لیکن جانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ کہیں گے تم جنت کے اندر تک جاؤ گے، وہاں تک فرشتے تم کو سلام سلام کرتے رہیں گے، فرشتے تم کو کیا کرتے رہیں گے؟ سلام سلام۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ تو وہ حافظین کیا کہیں؟ ابھی تو ہمت آ گئی ہوگی، پاور آ گیا ہوگا، اتنی شان شوکت دے کر پاور آیا ہوگا، کہیں گے اللہ ہم جائیں گے، فرشتے سلام کریں گے، لیکن دروازہ تو بند ہے، بھائی دروازہ تو بند ہے۔ اللہ کہیں گے تو قدم بڑھاتا جا، آٹومیٹک دروازہ کھلتا جائے گا۔ پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا، اب ایئرپورٹ پہ سمجھ میں آ گیا، ایئرپورٹ میں سمجھ میں آ گیا، دروازہ بند ہے،
آپ قریب گئے آٹومیٹک دروازہ کھلتا ہے. یہ سب حافظین جنت میں جائیں گے, آٹومیٹک جنت کا دروازہ کھلے گا. اللہ نے فرمایا حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابها. یہاں پہ علماء نے واو کو حال کے لیے مانا, یعنی یہ انٹر ہوں گے اسی وقت آٹومیٹک دروازہ کھل جائے گا. بولو سبحان اللہ. اب کمال کی بات بتاؤ, جتنے حافظین ہیں, جتنے حافظات ہیں, یعنی جنہوں نے قرآن کو اپنے یاد کیا ہے, اور یہاں تک ہمارے نبی نے فرمایا جنہوں نے قرآن کے پیچھے محنت کی ہے, جیسے کوئی حافظ ہے, کوئی قاری ہے, کوئی عالم ہے, کوئی دعوت تبلیغ کا ساتھی ہے, کوئی مدرسہ آباد کرنے والا ہے, کوئی مسجد آباد کرنے والا ہے, جتنے لوگوں کے اللہ سب کو جمع کریں گے, اور فرشتے چاروں طرف سے سلام 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 سلام. یہ جیسے جنت کے اندر آئیں گے, آ گئے. بولو جنت میں, جیسے جنت میں آ جائیں گے نا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سائلنٹ, خاموش, کوئی سلام نہیں کرے گا, خاموش خاموش, کوئی سلام نہیں کرے گا. فرشتوں کو آرڈر ملا, سب چپ, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے, کوئی سلام نہیں کرے گا. تو یہ جتنے حافظین ہوں گے, جتنے دعوت تبلیغ والے ہوں گے, جتنے علماء ہوں گے, جتنے قراء ہوں گے, جتنے مسجد مدرسے بنانے والے ہوں گے, یعنی ہر وہ جس نے قرآن کے پیچھے محنت کی ہوگی, وہ سب اللہ کو کہیں گے اللہ یہ فرشتوں کو سائلنٹ کیوں کر دیا؟ یہ فرشتے سلام کرتے تھے, ہم کو بہت اچھا لگتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب یہ سلام نہیں کریں گے, اب اللہ خود تمہیں سلام کرے گا. ہمیں کون سلام کرے گا؟ اور جب فرشتوں کا سلام اتنا اچھا لگتا تھا تو اللہ کا سلام کیسا لگے گا ہم کو؟ میرے دوستوں میں بیان نہیں کر سکتا. اللہ سلام کریں گے. سورہ یاسین میں فرمایا لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سلام قولا من رب الرحیم. بولو سلام کون کرے گا؟ اللہ سلام کرے گا. تو بہت مبارکباد. یہ 12 بچے جو حافظ ہو رہے ہیں, یا مدرسے میں میرے کو یاد نہیں کتنے بچے اب تک حافظ ہو گئے, یا پوری دنیا میں کتنے بچے حافظ ہو گئے وہ بھی ہم کو نہیں معلوم, لیکن اتنا ضرور ہے سب کو انعام ملا. بولو سب کو انعام ملا. اب یہ بچوں کا زیادہ سے زیادہ میں نے انعام دیکھا نصرت الفقراء کی طرف سے اور مدرسے کی طرف سے ملا کے زیادہ سے زیادہ 1000 روپے ان کو ملے. چلو بعد میں کچھ اور ملے گا تو 1000 روپے ملیں گے. ہمارا جو لمٹ ہے وہ 1000 روپیہ, 2000 روپیہ, 5000 روپیہ. لیکن میرے دوستو اللہ کی قسم, اللہ تعالیٰ جو ان کو انعام دیں گے نا, اس وقت ہر ایک تمنا کرے گا کاش میں بھی قرآن پاک کا حافظ ہوتا, کاش میں بھی قرآن پاک کا حافظ ہوتا. کیونکہ دنیا میں انعام دینے والا مخلوق ہے, اور جنت میں انعام دینے والا کون ہے؟ اللہ. اور اس سے بڑھ کے کیا انعام ہوگا کہ اللہ سلام کریں گے, خود سلام کریں گے, اور پھر جنت میں آرام ہی آرام. بولو جنت میں آرام ہی آرام. تو ایک بات تو میرے کو یہ کرنا تھا, وہ میں نے کر لیا. دوسری بات میرے کو یہ کرنا ہے کہ جس کے لیے میرے کو یہاں بلایا گیا کہ دل کیسے بنانے کا. بولو دل. اب میں کیا بتاؤں بھائی, جو خود سدھرا ہوگا وہ کسی کو سدھارے نا, جو خود ہی بگڑا ہوا کسی کو کیا سدھارے گا. لیکن میں رات کو بیٹھ کے دیکھتا تھا کہ بھائی کیا بولنے کا. تو ایک بات بہت پتے کی ملی, اور اللہ کا کرم ہے کہ آج وہ لوگ جمع ہیں ماشاءاللہ. حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بولو کون؟ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے دارالعلوم دیوبند 55 ایئرس 55 سال تک محتمم رہے. دارالعلوم دیوبند کے 55 سال تک محتمم رہے حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 قسم کے لوگوں کو عزت بہت ملتی ہے. 2 قسم کے لوگوں کو عزت بہت ملتی ہے. نمبر 1 جس کے پاس مال ہو, بھائی دکھتی بات ہے, جس کے پاس مال ہو اس کو کیا ملتی ہے؟ عزت ملتی. اور نمبر 2 جس کے پاس علم بہت ہو. بولو جس کے پاس علم, جیسے حافظ ہے, قاری ہے, عالم ہے, مفتی ہے, سبا کا قاری ہے, اور بہت پڑھاتا ہے, اور بخاری پڑھاتا ہے, اور ترمذی پڑھاتا, ابو داؤد پڑھاتا, اور اسی طریقے سے جو طلباء خوب محنت کرتے, جو دعوت تبلیغ والے جو بالکل لگے ہوئے ہیں, تو 2 لوگوں کو عزت بہت ملتی ہے. بولو نمبر 1 پیسہ والا, نمبر 2 علم والا. اور بولے شیطان یہ 2 کے پیچھے بہت لگتا ہے.
کبھی کبھی کوئی کہتا ہے نا اوہ اتنے بڑے عالم سے غلطی ہوئی، تو میں کہتا ہوں اتنے بڑے عالم سے غلطی اس لیے ہوئی کہ لوگوں کے پیچھے چھوٹا شیطان لگا تھا، عالم کے پیچھے بڑا شیطان لگا ہوا تھا۔ تو دو کو بہت عزت ملتی ہے، پھر ساتھ میں بولنا، نمبر 1 مال والا، نمبر 2 علم والا۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن حدیث پاک میں لکھا لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا ورجل آتاہ اللہ علما او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو لوگوں کو عزت بہت ملتی ہے، ایک مال والا ہوگا، ایک علم والا ہوگا۔ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں دونوں کو کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو نیچے بنائے، بولو اپنے آپ کو نیچے لائے، نیچے لائے، نیچے۔ مال والا وہ بھی یہ سوچے میرا کچھ نہیں ہے، دینے والا کون؟ اللہ۔ بولو نا دینے والا کون؟ اللہ۔ اگر اللہ، یہ تو الگ بات ہے کہ اللہ نے میرے کو دینے والا ہاتھ بنایا، وہ چاہتا تو میرے کو لینے والا ہاتھ بھی بنا سکتا تھا۔ اب ہم 2 دن سے اناج تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک دن ہم نے اناج تقسیم کیا اون میں، اور ایک دن ہم نے اناج تقسیم کیا کوسڑ میں، یہی ہمارے مہمان آنے کرام کی برکت سے۔ تو میں وہاں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا، ایک لائن لگی ہے مردوں کی، ایک لائن لگی ہے عورتوں کی، ایک لائن لگی ہے چھوٹے بچوں کی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے سوچتا رہا، اللہ تو نے یہاں ہم کو کرسی پر بٹھایا، اللہ تو نے چائے پلایا، اللہ تو نے ٹھنڈا شربت پلایا، اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ تو چاہتا تو ہم کو بھی وہ لائن میں کھڑا کر دیا ہوتا، میری بیوی بھی لائن میں کھڑی ہوتی، میری بیٹی بھی لائن میں کھڑی ہوتی، میرا بیٹا بھی روتا روتا لائن میں کھڑا ہوتا۔ تو حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہر مالدار کو بہت ضروری ہے کہ وہ یہ سوچے کہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور اس کا احسان ہے اور اس کی توفیق ہے۔ یہ تو چونکہ اصلاحی پروگرام ہے اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں۔ نمبر 2 میں اپنے آپ کو کہوں گا، آپ سب کو کہوں گا، اللہ نے ہم کو علم دیا ہے، دعوت کا کام دیا ہے، تبلیغ کا کام دیا ہے، اللہ نے ہم کو حافظ بنایا، قاری بنایا، عالم بنایا، مفتی بنایا، کہ ابھی جیسے وہ بچے نے قرات صبا میں پڑھا، کتنا اچھا لگا۔ ہم لوگ جب باہر نکلتے ہیں نا تو لوگ ہمارا بہت استقبال کرتے، لوگ ہماری بہت واہوائی کرتے، بہت واہوائی کرتے، مولانا آ گئے، مولانا آ گئے، مولانا آ گئے، مولانا آ گئے۔ لیکن مولانا کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے علم دیا، ورنہ وہ چاہتا تو آخری درجے کا جاہل بناتا، ہم کو شرابی بناتا، ہم کو کبابی بناتا، ہم کو جواری بناتا، ہم کو عیاش بناتا، ہم کو فقیر بناتا، ہمیں اندھا بناتا، بہرا بناتا، گونگا بناتا، لولا بناتا، وہ جو چاہتا وہ بناتا۔ قدم قدم پر ہم کو الحمدللہ، بولو الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے مولانا عبد الرحیم عقل پوا والے مرحوم، ایک مرتبہ ہم سیندوا گئے تھے، سیندوا ایک جگہ ہے سیندوا، تو وہاں جیسے میں گاڑی سے اترا نا تو اتنا استقبال، اتنا استقبال، اتنا استقبال، سب جگہ قاری احمد علی زندہ باد، قاری احمد علی زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ تو مولانا عبد الرحیم سمجھ گئے، بڑے اچھے تھے، میرے بہت مخلص تھے، میرے کان میں کہنے لگے قاری احمد علی گردن جھکا دے اور بولتا جا الحمدللہ، 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 الحمدللہ الذی بنعمتی تتم الصالحات، کیونکہ شیطان کا چکر بڑے زور میں ہے۔ اگر ایک بار بھی تو نے یہ سوچا کہ میں کچھ ہوں، اسی وقت اللہ جہنم کا فیصلہ کر دے گا۔ یہ سوچنا ہی مت آئی ایم سم تھنگ، کبھی مت سوچنا قاری احمد علی، ہمیشہ سوچنا یو آر نتھنگ، تو کچھ بھی نہیں ہے، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اور میں نے کل جو میں پڑھ رہا تھا نا اس میں مجھے ایک بات ملی، بہت رویا حنیف بھائی، میں بہت رویا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں چیز، پیسہ بھی، بولو پیسہ بھی اور علم بھی، اور 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے۔ کون؟ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے۔ ارے عمر وہ عمر تھے کہ ہم تو لوگوں پر حکومت کرتے تھے، وہ تو زمین پر بھی حکومت کرتے تھے، زمین پر بھی حکومت کرتے تھے، زمین کو آرڈر کرتے تھے، زمین تیل نکال، تو زمین پھٹتی تھی اور تیل نکلتا تھا، بولو سبحان اللہ۔ سمندر پہ حکومت کرتے تھے، اپنا پانی شروع کر دے تو سمندر اپنا پانی شروع کر دیتا تھا۔ کون؟ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے نبی نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا میرے بعد کوئی نبی نہیں، بولو میرے بعد کوئی نبی
نہیں، لیکن کیا فرمایا؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، ہمارے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر نبی ہوتے تو اللہ عمر کو نبی بنا دیتا۔ کیا شان ہوگی حضرت عمر کی۔ لیکن یوسف بھائی میں نے پڑھا، میرا دل عقل حیران ہو گئی کہ حضرت عمر نے ایک لشکر بھیجا قادسیہ، ایک جگہ کا نام ہے قادسیہ، وہاں حضرت عمر نے اپنا لشکر بھیجا، چلو لشکر چلا گیا، بولو لشکر چلا گیا، اور لشکر کے جو ذمہ دار تھے نا حضرت سعد بن ابی وقاص، جو کمانڈر تھے سعد بن ابی وقاص، وہ لشکر چلا گیا، بہت بڑا لشکر قادسیہ چلا گیا۔ اب وہ زمانہ موبائل کا تھا، وہ زمانہ ٹیلی فون کا تھا نہیں، اب کچھ پتہ نہیں چلے کہ وہ لوگ گئے تو جیتے کہ ہارے، جیتے کہ ہارے، شہید ہو گئے کہ غازی ہو گئے، وہ لوگ زندہ ہے کہ وہ لوگ مردہ ہے، کچھ پتہ نہیں۔ آج کو سب پتہ چلتا ہے جماعت کہاں کہاں جا رہی ہے، کون سے علاقے میں جا رہی ہے، آؤٹ آف انڈیا جا رہی ہے، کتنے دن کے لیے جا رہی ہے۔ وہ حضرت عمر کو کچھ معلوم نہیں، قادسیہ لوگ چلے گئے، کمانڈر حضرت سعد بن ابی وقاص، کچھ پر معلوم۔ حضرت عمر کو ایسے فکر جیسے باپ کو اپنے بیٹے کی فکر ہوتی، روز گلی کے کنارے آ کے بیٹھ جاوے حضرت عمر، اور ہر آنے والے کو پوچھے بھائی قادسیہ سے آ رہے ہو، قادسیہ سے آ رہے ہو، کوئی بھی آتا ہو میں قادسیہ سے آ رہا ہوں، حضرت عمر کھڑے ہو جاوے، کیا خبر ہے وہاں کی، کیا خبر ہے، کوئی خبر دے دے، کوئی خبر نہیں دے دے۔ اللہ کا کرنا قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کو جیت نصیب ہو گئی، بولو فتح نصیب ہو گئی۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک آدمی کو گھوڑے پر بٹھایا قادسیہ میں اور کہا اپنا گھوڑا دوڑاؤ، مدینہ لے جاؤ، اور عمر کو جا کے بولو کہ اسلام زندہ ہو گیا۔ اسلام قادسیہ میں یہ نہیں کہا کہ کہنا کہ سعد بن ابی وقاص جیت گئے، کمانڈر جیت گئے، کیپٹن جیت گئے، ہماری ٹیم جیت گئی، کہا جا کے عمر کو کہنا قادسیہ میں اسلام زندہ ہو گیا۔ اچھا وہ آدمی گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے کو دوڑا رہے، یہاں تو حضرت عمر گلی میں بیٹھے، حضرت عمر نے دیکھا کوئی گھوڑا لے کر آ رہے، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، تو کہا قادسیہ۔ او حضرت عمر کھڑے ہو گیا۔ اچھا اس وقت حضرت عمر کے پھٹے پرانے کپڑے، چپل پہنے ہوئے اور میلا کپڑا اور امامہ پہنا ہوا، حضرت عمر نے ان کو روکا کہ بھائی وہ کیا ہوا، کیا قادسیہ میں کیا ہوا؟ کہا قادسیہ میں اسلام زندہ ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ اور وہ آنے والے پہچانتے نہیں کہ یہ عمر ہے، تو حضرت عمر نے دوسرا سوال کیا سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ تو وہ جو آ رہے تھے نا گھوڑے پہ غصے ہوئے، کہا مجھے عمر کے پاس جانا ہے، امیر المومنین کے پاس جانا ہے، تو ایک غلام ایک نوکر کائے کو میرا راستہ روکتا ہے، بول دیا نا میں نے قادسیہ میں جیت ہو گئی، اسلام زندہ ہو گیا، یہ کہہ کر وہ گھوڑا دوڑا ہے۔ حضرت عمر اس کے گھوڑے کے پیچھے دوڑے، حضرت عمر کے پاس سواری تو تھی نہیں، اس کے گھوڑے کے پیچھے دوڑے اور دوڑتے دوڑتے اس کو پوچھے ہاں قادسیہ میں اور کیا ہوا، اسامہ کا کیا حال ہے، خالد ابن ولید کا کیا حال ہے، فلاں صحابی کا کیا حال ہے، سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے۔ وہ گھوڑا دوڑاتا رہے، عمر پیچھے دوڑتے رہے، عمر کا ایک چپل بھی نکل گیا، لیکن عمر دوڑ رہے اور حالات پوچھ رہے، رو رہے ہیں اور حالات پوچھ رہے، اور وہ آدمی گھوڑا روکاتا نہیں، وہ گھوڑے کو دوڑاتا، حضرت عمر پیچھے دوڑتے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، یہاں تک کہ جب گھوڑا مدینے کی باؤنڈری میں داخل ہوا، لوگوں نے دیکھا کہ گھوڑا اندر آیا اور پیچھے امیر المومنین دوڑتے دوڑتے اندر آ رہے، پورے پسینے میں شراب ہو رہے، تو لوگوں نے کہا امیر المومنین کیا کر رہے ہو؟ جب امیر المومنین کا لفظ کس کے کان میں آیا؟ وہ گھوڑے والے کے کان میں آیا، تو پیچھے مڑ کر دیکھا کہ یہ امیر المومنین، تو حضرت عمر نے کہا میں ہی عمر ہوں۔ وہ گھوڑے والا سمجھا میری تو حالت خراب، سیدھے گھوڑے سے اترا اور کہا پہلے بتا دیتے نا، میں تو آپ کو نوکر سمجھا، میں تو آپ کو غلام سمجھا، آپ پہلے بتا دیتے نا کہ آپ امیر المومنین ہیں۔ حضرت عمر نے کہا امیر المومنین نہیں، پہلے بھی محمد کا غلام تھا، آج بھی محمد کا غلام، پہلے بھی محمد کا غلام تھا، آج بھی محمد کا غلام ہوں۔ اور کہا امیر المومنین مت کہنا، میں بڑا تو اس وقت بنوں گا جب قیامت میں اللہ کہے گا عمر میں نے تجھے معاف کر دیا، جب اللہ کہے گا میں نے تجھے معاف کر دیا تب عمر امیر المومنین بنے گا۔ امیر المومنین تو پہلے بھی محمد کا غلام تھا، آج بھی محمد کا غلام ہے، بس مجھے بتا دے میرے بچوں کا کیا حال ہے، کیونکہ جنگ قادسیہ میں جو گئے میں باپ کی طرح ہوں، میری اولاد کی طرح ہے، ان کا کیا حال ہے مجھے بتا دے، کتنے شہید ہو گئے اور کتنے لوگ کامیاب ہو گئے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رونے لگے، پورا مجمع رونے لگا۔ میرے دوستو یہ حضرت عمر تھے جنہوں نے اپنے آپ کو بنایا تھا، اللہ نے سب دیا تھا، مال، دولت، حکومت، علم، صحابی،
لیکن اپنے آپ کو بنایا میں امیر المومنین نہیں، امیر تو اس وقت بنوں گا جب میرا اللہ مجھے کیا کرے گا، معاف کر دے گا۔ میرے پیاروں، یہ حضرت عمر رضی اللہ، بلکہ ایک بات بتا کر بات ختم کروں، ہم لوگ اس کا ارادہ کریں۔ دیکھو ہم سب لوگوں کو اللہ نے عہدہ دیا ہے، کوئی محتمل، کوئی حافظ، کوئی مدرس، کوئی مجود، کوئی مرتل، سب کو اللہ نے عہدہ دیا ہے۔ کوئی بڑے سیٹ کے اوپر بیٹھا ہے، کوئی بڑے سے بڑا کاروبار چلاتا ہے۔ ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ ہم چھوٹوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، بولو کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہم جتنا چھوٹوں کے ساتھ رحم کرتے جائیں گے اللہ اتنی ہماری عزت کو بڑھاتا جائے گا۔ ایک بات بتا کے بات ختم کروں، بارش کا موسم، بولو موسم کون سا؟ بہت بارش، حافظ افضل، دھوم دھام بارش، اتنی بارش کہ پوری زمین میں کیچڑ جم گیا، بولو کیچڑ جم گیا۔ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بارش میں نکلے، کوئی کام سے نکلے، اور اس وقت امام ابو حنیفہ نے لکڑے کے جوتے پہنے تھے۔ لکڑے کا جوتا سمجھتے، جس کو کھڑاؤ بولتے، کھڑاؤ اردو میں کیا بولتے، کھڑا۔ وہ زمانے میں لکڑے کے جوتے ہوتے تھے، اور جب آدمی وہ پہن کے چلے نا تو ٹک 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 آواز۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بارش، وہ لکڑے کا جوتا پہن کے چل رہے تھے، ایک جگہ کیچڑ تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پاؤں وہاں پہ لگا، ٹھک کر کے پاؤں لگا تو کیچڑ اڑا، اور سامنے ایک جھوپڑا تھا جو مٹی کا بنا تھا، کس کا بنا تھا، اس کے اوپر جا کے کیچڑ لگا، اس کے اوپر کیچڑ۔ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا بارش میں کار آتی ہے نا، کار، وہ کار فاسٹ چلے گی، ہم بازو میں چلتے ہوں گے تو پورا کیچڑ کس پر اڑاتی ہے، ہم۔ تو امام ابو حنیفہ کو جوتا بھی ٹھک کر کے لگا، کیچڑ اڑا، اور کہاں لگا، وہ مٹی کا جھوپڑا تھا، مٹی کا چھوٹا سا جھوپڑا تھا، اور وہ یہودی کا جھوپڑا تھا۔ کس کا جھوپڑا تھا، وہاں جا کے وہ کیچڑ لگا۔ امام ابو حنیفہ وہاں کھڑے دیکھ رہے، قیامت میں کیا جواب دوں گا، یہ بھلے یہودی ہے مگر قیامت میں پوچھے گا میرے گھر کو کیچڑ لگایا تو میں کیا جواب دوں گا۔ تو امام ابو حنیفہ نے سوچا، اس کو تو معلوم ہے نہیں، میرے گھر کے مالک کو تو معلوم، تو امام ابو حنیفہ نے سوچا میں جاؤں اپنے ہاتھ سے وہ کیچڑ کو، یا کوئی لکڑی لو اور لکڑی سے وہ کیچڑ کو کیا کروں، ہٹا دوں۔ لیکن سوچا کہ اگر میں ہٹاؤں گا تو کیچڑ تو ہٹے گا، گھر کس کا بنا ہے، مٹی کا، اور مٹی اکھڑ جائے گی، تو پھر قیامت میں کیا جواب دوں گا۔ یعنی یہاں تو کچھ بھی نہیں، اگر کیچڑ نکالا اور گھر کی مٹی نکلی تو اس کا جواب دینے کا، نہیں نکالا تو قیامت میں جواب دینے کا۔ ہم ہوتے تو چپ چاپ آ جاؤ، اس کو بھی نہیں معلوم، اس کے باپ کو بھی نہیں معلوم، میں اگر خبر بھی پڑے تو ہوں کرنے والا، اگر معلوم بھی ہوا تو میرا کیا اکھاڑ لے گا۔ میں امام ہوں، امام اعظم امام ابو حنیفہ، میں مالدار ہوں، کیونکہ امام ابو حنیفہ علم والے بھی تھے اور کپڑے کا بہت ہول سیل کا کاروبار تھا، کہا میرا تو بہت بڑا کاروبار ہے، میں تو کچھ بھی کر دوں گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ کھڑے رہے، کیا کیا معلوم، آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اچھا کمال کیا، وہ یہودی نے دروازہ کھولا، جب امام ابو حنیفہ نے دیکھا تو پہچان گئے، اس نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا تو پہچان گئے، کیوں، کیونکہ اس یہودی نے امام صاحب سے قرض لیا ہوا تھا، امام ابو حنیفہ نے اس کو مصیبت کے وقت میں قرضہ دیا تھا، تو وہ کیا سمجھا معلوم کہ امام صاحب قرض لینے کے لیے آئے۔ تو جیسا دروازہ کھولا امام صاحب کو دیکھا، امام اعظم امام ابو حنیفہ، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، ابھی میرے پاس پیسہ جمع ہوا نہیں ہے، میرے کو معلوم ہے میرے کو قرضہ دینے کا ہے، لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میری بیوی میرے بچے سب کو معلوم ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے، ابھی آپ پیسہ مت مانگنے آؤ، میں خود پیسہ جمع ہوگا آپ کے گھر تک پہنچاؤں گا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا اللہ کے واسطے قرضہ معاف، جاؤ سب سے پہلے تو قرضہ معاف۔ پھر امام ابو حنیفہ نے کہا ادھر آؤ، وہ باہر ہے، کہا یہ کیچڑ میرے جوتے سے لگا ہے، قیامت میں تو پوچھے گا کہ میرے گھر کو خراب کیوں کیا تھا، میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، نکالنے جاتا ہوں تو تیرے گھر کی مٹی اکھڑتی ہے، نہیں نکالتا ہوں تو کیچڑ کا دبا رہتا ہے، تو بتا میرے کو کیا کرنے کا، معاف کر دیتا ہے تو معاف کر دے، اور اس کے بدلے میں کچھ لینا ہے تو لے لے، مگر قیامت میں مجھے میری پکڑ مت کرنا۔ معلوم اس نے کیا کہا، امام صاحب او امام ابو حنیفہ، میں نے اسلام پڑھا تو بہت تھا، میں نے اسلام اور ایمان پڑھا بہت تھا، آج اپنی آنکھوں سے میں نے اسلام کو دیکھ لیا، آج میں نے اپنی آنکھوں سے ایمان کو دیکھ لیا، کیچڑ کو رہنے دو، کیچڑ دھلے گا نہیں دھلے گا، میرا دل دھل گیا ہے، اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں ایمان قبول کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کیونکہ اسلام میں نے پڑھا بہت تھا، آج اسلام کو پریکٹیکل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ میرے دوستو سچ بتاؤ، امام اعظم وہاں سے چلے جاتے کوئی روکنے والا تھا؟
اور اگر امام اعظم پکڑے بھی جاتے تو امام اعظم کے سامنے کوئی آواز اٹھانے والا تھا؟ امام اعظم کے پاس مال ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، ہول سیل کا کاروبار ہے، کپڑے کا کاروبار ہے۔ آپ سب نے پڑھا امام ابو حنیفہ بہت مالدار تھے، علم اتنا تھا کہ آج ہم نے اپنا امام بنایا تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا۔ اس لیے میرے پیاروں بہت زیادہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنا دل، اور یہ دل بنے گا کہاں پہ؟ بھائی آج ہم سب لوگ سوچتے ہیں کہ میرا دل بنے، بھائی میرا دل بنے، بھلے اللہ نے میرے کو مال دیا، بھلے اللہ نے میرے کو حافظ قاری عالم مفتی بنایا، لیکن میرا دل چھوٹا رہے۔ وہ بنے کیسا؟ میرا دل بنے گا کیسا؟ حضرت مولانا یوسف ٹنکاروی ہے میرے استاد، اسی جگہ پر بیٹھ کر بعد نماز مغرب انہوں نے کہا تھا دل بنانا ہو تو دل والوں کے پاس جاؤ۔ بھائی دل بنانا ہو، کپڑا چاہیے تو کپڑے والے کے، برتن چاہیے تو برتن والے کے، عطر چاہیے تو عطر والے کے پاس، پیٹرول چاہیے تو پیٹرول والے کے پاس، دل چاہیے تو دل والے کے پاس جاؤ۔ اور دل والا کون ہے؟ یہ علماء کرام کی جماعت، یہ صوفیاء کرام کی جماعت، یہ مبلغین کی جماعت۔ اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ اچھا فائدہ کیا ہوگا؟ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ لِتَكُونُوا مِثْلَهُمْ، تم نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے، مرنے سے پہلے اللہ تم کو بھی نیک بنا دے گا۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے، ولیوں کے ساتھ رہو گے، علماء کے ساتھ رہو گے، اللہ مرنے سے پہلے تم کو بھی عالم بنا دے گا، تم کو بھی ولی بنا دے گا۔ بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر مدرسہ ہے نا، یہاں سے 11 کلومیٹر پر مدرسہ ہے۔ مدرسے کے باہر ترکیسر میں ایک قبر ہے، قبرستان ہے۔ آپ جب ترکیسر جاؤ گے نا، قبرستان ہے حضرت موسیٰ جی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کن کا؟ حضرت موسیٰ جی رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں مزار ہے۔ ترکیسر انٹر ہونے سے پہلے ان کے اوپر باقاعدہ کتاب لکھی ہوئی ہے، کرامات موسویہ، ان کے اوپر کتاب لکھی ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے۔ اس وقت تو ترکیسر دارالعلوم بھی نہیں تھا، اتنا بڑا گاؤں بھی نہیں تھا، یہ سب جنگل 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 تھا۔ حضرت موسیٰ جی رحمۃ اللہ علیہ یہیں پر کھڑے ہوتے تھے، ہاں کھڑے ہوتے تھے، اور لوگوں کو کیا کہتے تھے معلوم؟ میرے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ، میرے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ میرا۔ تو کسی نے ان کو کہا آپ کائے کو یہاں راستے پر کھڑے، آپ کائے کو یہ جنگل میں کھڑے، اور ہر آنے جانے والے کو کائے کو کہتے ہیں میرے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ، میرے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ، کیوں سب کو اپنے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہو؟ حضرت موسیٰ جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے نبی خواب میں آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے نبی نے فرمایا 3 دن کے بعد تیرا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ جی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا 3 دن کے بعد تیرا انتقال ہو جائے گا، لیکن جو تیرے ہاتھ پر بیعت ہو جائے گا قیامت میں محمد اس کی سفارش کریں گے، قیامت میں نبی اس کی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ، بیعت ہو جاؤ، اس لیے نہیں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میں تو 3 دن کے بعد اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا، لیکن قیامت میں مصطفیٰ کی سفارش مل جائے گی۔ اسی کو کہا کونوا مع الصادقین لتکونوا مثلہم، اللہ والے کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے دے تاکہ مرنے سے پہلے تو بھی اللہ والا بن جائے، تو بھی قیامت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق ہو جائے۔ تو میں یہ کچھ باتیں کہوں گا۔ ابھی نکاح بھی ہونا ہے، کن کا نکاح؟ میرے کو تو یہ بھی نہیں۔ مولانا ناظر اپنے یہاں پڑھاتے کیا پڑھاتے؟ مکتب پڑھاتے، تو نکاح ہونے والا، کائے کو تکلیف اٹھاتے؟ ہم تو ڈوبے۔ حنیف بھائی وہ نکاح کروانی ضرورت دربار بھائی۔ میرے کو ایک بات یاد آ گئی، بہت اچھی بات یاد آ گئی۔ دیکھو یہ ان کو تو نہیں کہوں گا، مولانا ناظر کو نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ تو ابھی قدم رکھ رہے، پہلا ہی نکاح نا مولانا۔ ابھی میں کل پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے معلوم ہے کسی زمانے میں یہ کوئی لطیفہ میں نے کہا ہوگا، تو وہ لطیفہ میرے کو یاد آ گیا۔ وہ ایک بچہ تھا نا، سننا، وہاں مجھے بولا تم تو عمرہ کر کے آئے، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ بیوی بھی گئی تھی ساتھ میں، سب بالکل سکون میں تھا، کوئی پریشانی تو نہیں بیوی کے ساتھ، سب آرام سے۔ یہ بات سننا، بہت پتے کی بات ہے۔ وہ کیا بولتے معلوم ہے؟ ایک بچہ تھا، بولو کون؟ ایک بچہ تھا، اپنی امی کو کہتا ہے امی تم روزانہ میرے کو پری کی کہانی سناتی ہو۔ پری سمجھتے ہو؟ پری سمجھو تو میں حنیف بھائی، فیری۔ ہاں، وہ بچہ اپنی ماں کو کہتا ہے اماں تم روز میرے کو پری کی کہانی سناتی ہو، اور پری تو اڑتی ہے نا ہوا میں۔ تو ماں نے کہا ہاں میں تیرے کو روزانہ پریوں کی کہانی سناتی ہوں، اور پری تو اڑتی ہے ہوا میں۔ تو بچے نے کہا ماں اپنی پڑوس والی تو نہیں اڑتی ہے؟
اپنی پڑوس والی تو نہیں اڑتی ہے، تو ماں نے کہا وہ کیسا اڑے گی، وہ پری تھوڑی ہے، وہ تو انسان ہے۔ ابا تو روز اس کو پری پری کر کے بلاتے ہیں، ابا تو روز اس کو پری پری کر کے بلاتے، وہ تو اڑتی نہیں۔ تو ماں نے کہا ٹھیک ہے تیرے ابا کو آنے دے، وہ تو نہیں اڑی لیکن آج تیرا ابا ضرور اڑے گا، آج تیرا ابا ضرور پرا بن کے اڑے گا اوپر آسمانوں پر۔ تو خیر آپ لوگ بھی تھوڑا ہنسے تو اچھا لگا میرے کو۔ اب ہم نکاح کا خطبہ یا پہلے جس کی تکمیل، تم کو جلدی کرنی ہے نا مولانا؟ ہاں آرام سے۔ میں سب سے پہلے جو ہے نا کچھ باتیں، دو نکاح ہے، دوسرا کن کا نکاح ہے؟ اچھا آپ کی بہن کا نکاح، اللہ تعالیٰ اس بہن کو بہت، لیکن میں پہلے جو ہے نا اپنا ایک کام کر دوں، بہت پیارا کام میرے کو کرنا ہے، کیونکہ جو مہمان کرام آئے ہیں نا بہت پیارے پیارے مہمان ہیں۔ میں صرف شارٹ میں آپ کو انٹروڈکشن کرا دوں۔ یہ دیکھو یہاں تو سب سے پہلے جو بیٹھے نا بالکل چہرے پر ہاتھ رکھ کر، یہ ہمارے مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہم، یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں اور بہت پیارے بھائی ہیں، دعا کرے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہ مولانا حذیفہ جو ہے وہ ہمارے یہ مدرسے کا جب بھی خوشی کا معاملہ، غم کا معاملہ، حالات کا معاملہ، تکلیف کا معاملہ، راحت کا معاملہ، ہر جگہ یہ ہمارے دوش بدوش ہمارے ساتھ میں لمحہ بلمحہ کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرماوے۔ اسی طرح ان کے بازو میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ حاجی حنیف مایت۔ میں حنیف مایت کو تقریباً 30 سال سے پہچانتا ہوں، یہ انگلینڈ سے آئے۔ دیکھو بچوں ایسا بننے کی کوشش کرو، یہ ہمارے حنیف مایت ہے نا، 30 سال سے میں ان کو پہچانتا ہوں، انگلینڈ سے آئے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا پورے انڈیا میں اناج بانٹ رہے ہیں، پورے انڈیا میں، جس میں بنگال، بہار، یو پی، جھارکھنڈ، گجرات، مہاراشٹر، اور ایک وقت آتے، یہ ایک وقت آتے 2 مہینے تک سفر۔ اور آپ سب کو معلوم ہے یہ بنگال اور بہار اور جھارکھنڈ اور اڑیسہ اس طرف جاؤ نا تو بیت الخلا بھی سیدھی نہیں ہے، بولو بیت الخلا، پیشاب پاخانے کے لیے اگر جانا ہو نا تو کبھی کہیں گے وہ جنگل میں چلے جاؤ، کبھی کہیں گے وہ کھیت میں چلے جاؤ، کبھی جو باتھ روم میں بھیجیں گے نا آپ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے ہو، یہ وہاں جاتے ہیں۔ حالانکہ رہنے والے انگلینڈ میں، انگلینڈ ایسی جگہ ہے، مولانا عارف صاحب کو بھی معلوم ہے، انگلینڈ ایسی جگہ ہے کہ گھر میں مکھی آ جائے تو گھر میں طوفان کھڑا ہو جاتا ہے، او مکھی آ گئی، مکھی آ گئی، مکھی آ گئی، مکھی آ گئی۔ ایک مرتبہ ہمارے بھائی کے گھر میں ایسا طوفان ہوا، میں نے کہا بھائی طوفان مت کرو، موٹی نلولی بھیج دو، ہم لوگ قبول کر لیں گے وہاں پہ۔ تو یہ اتنے ایسے جگہ سے آئے جہاں مکھی برداشت نہیں ہوتی، وہاں سے ہی آئے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا یہ ایک ایک اناج کی جو کٹ دیتے ہیں نا غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کو، وہ 3000 روپے کے تقریباً ہوتی ہے، ایسی کٹ یہ 26,000 دیتے ہیں، 26,000 کیٹوں کو تکلیف۔ اور اللہ کا احسان ہے، آپ دیکھ رہے ہو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اب تک یہ بتا نہیں رہے تھے، کل زبردستی میں نے ان سے پوچھا 300 مسجدیں بنا چکے، ماشاءاللہ 300 مسجدیں بنا چکے حاجی حنیف مایت، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ان کے بغل میں جو بیٹھے ہیں یہ بھی میرے بہت پرانے رفیق محترم ہیں، حاجی دربار صاحب، جو حاجی دربار صاحب وہاں پر بیٹھے۔ حاجی دربار صاحب قیلولہ کیجیے۔ یہ ہمارے حاجی دربار بہت پیارے ہیں، بہت اچھا مسکراتے ہیں۔ ہم نے سفر، حنیف بھائی ہمیں زامبیا میں بھی ساتھ میں ہوتا ہے، ہم نے زامبیا میں بھی ساتھ میں ہم رہے ہیں۔ حاجی دربار بہت پیارے ہیں، بہت سخی داتا ہے۔ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں ان کے یہاں ایک لمبی قطار ہوتی ہے جس میں معلوم نہیں ہندوستان اور کہاں کہاں کے مدرسے، مکاتب، خانقاہ ان کا کام کرتے ہیں۔ حاجی دربار کو اللہ نے بہت نوازا ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اور بھی ترقیات سے مالا مال فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے۔ میں زامبیا میں، یعنی یہ تو انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں، اتفاق سے میں اور یہ زامبیا میں ساتھ میں ہو گئے، تو زامبیا میں بھی ماشاءاللہ ان کا کاروبار، ان کی زمینیں، ان کا پولٹری فارم، ان کی مرغیاں، ان کی مرغیوں کے انڈے، بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کئی گنا ترقی عطا فرمائے۔ ان کے بازو میں بیٹھے ہوئے آپ کو ملیں گے ہمارے حاجی جنید اورا والا، وہ تو آئے نہیں ہیں، آئے تھے لیکن کسی ضروری کام سے چلے گئے۔ حاجی حسن کہاں پر ہے؟ دیکھو وہ جو بالکل کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں سفید کرتے میں، وہ حاجی حسن ہے، وہ ہمارے ہندوستان کے ہیں۔ آپ یہاں سے جب بمبئی جاتے ہوں گے تو آپ کو رائٹ سائڈ کے اوپر ایک بہت بڑا ہاسپٹل علی پور میں نظر آتا ہوگا، بہت بڑا ہاسپٹل ہے، بہت بڑا، یعنی ہمارا مدرسہ اس کے سامنے بہت چھوٹا ہے، اتنا بڑا ہاسپٹل، اس کے فاؤنڈیشن اور اس کے بانی مبانی وہ ہمارے حاجی حسن مایت ہے۔ اور اتنا غریبوں کا مفت میں علاج ہوتا ہے، کینسر والوں کا، ٹی بی والوں کا، ڈائبٹیز والوں کا، اور ابھی تو ہارٹ کا جو بائی پاس میں نے کروایا
हार्ट का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट कायम कर रहे। 1.5 साल और लगेगा, हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे गुजरात के अंदर हार्ट का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा। तो वो हाजी हसन भाई बैठे, और हाजी हसन भाई के बाजू में मुन्ना भाई बैठे हैं। ये जो हमारे हनीफ भाई और हसन भाई, इनके जो राइट हैंड है वो मुन्ना भाई वहाँ पर बैठे हैं। ये मेरे को वादा किए हैं कि मेरे घर में इतनी बड़ी मछली भेजेंगे, अभी तक आई नहीं है। हमारी बहरी रोज़ सवारे ककलाट करे, मेरी बीवी रोज़ सुबह पूछती मछली आई, मैं कहता मुन्ना भाई भेजेंगे। अब तो मेरी बीवी को भी मालूम हो गया कोई मुन्ना भाई है जो मछली का वादा किया है मगर अभी तक मछली खिलाया नहीं है। ऐसा नहीं है मछली के अंडे हो जाए ना, मछली मेरे घर तक ना आवे। हमारे मुन्ना भाई को भी अल्लाह बहुत अच्छा रखे। अभी थोड़े दिन पहले इनका ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टर ने इनको मना किया आराम करने का, मगर ये मोहब्बत में हमारे मदरसे में आए, ऑपरेशन की हालत में आए। अल्लाह हमारे मुन्ना भाई को जज़ाए खैर अता फरमावे। मैं हमारे दरबार भाई की अहलिया रशीदा बहन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और 2 मेरे भरूच के बहुत प्यारे आए हैं, कहाँ है ये सिराज भाई और लाला भाई। ये जो भरूच का इलाका है ना, भरूच का इलाका, ये मेरे को पहचानता नहीं था और मैं इनको पहचानता नहीं था। मैं बयान करता था सूरत में। सबसे पहले आज से 35 साल पहले अगर दावत दी तो हमारे लाला भाई और सिराज भाई ने दावत दी। उसके बाद तो फिर मैं भरूची बन गया, इतना भरूची बन गया कि सीन को भी शीन अदा करता हो गया, मोशाई बोलता हो गया मैं। तो माशाअल्लाह ये हमारे लाला भाई और सिराज भाई, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। फिर एक हमारे बहुत प्यारे बेटे रमदानी का है, रमदानी वो उम्रा करके तशरीफ़ लाए। ये कितना मैं खुश नसीब हूँ, इधर भी उम्रा वाला इधर भी उम्रा वाला। दाई तरफ देखो तो रमदानी उम्रा करके, बाईं तरफ मौलाना मुजीबुल्लाह उम्रा करके आए। ये भी हमारे मदरसे के वास्ते बहुत दौड़ भाग करते हैं। अल्लाह रमदानी गोधरा से आए हैं, अल्लाह इनको भी बहुत अच्छा रखे। मैं बहुत खुश हूँ, हमारे यूसुफ भाई भी हमारे दरमियान में दावत तब। आज ये यूसुफ भाई है ना, ये हमारे यूसुफ भाई जिन्होंने हरा इमामा बांधा है। हमारा ये गाँव मोटी नरोड़ी के सदर मोहतरम दोस्तों, उम्मीद की जाती है कि हज़रत क़ारी साहब का ये बयान आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह के बयानात सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।